حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے سارے ارکان ادا کر چکے اور قربانی بھی کر چکے، اس کے بعد آپ کا صرف آخری کام رہ گیا، یعنی کہ حلق کروانا، یعنی بال کٹوانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمر کو بلایا، چونکہ آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت معمر بال کاٹنے کا کام کرتے ہیں، تو آپ نے حضرت معمر کو بلایا کہ بھائی معمر کہاں ہے، معمر کو بلاؤ۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی معمر استرا وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ہمارا حلق کر دو، ہمارے سر کے بال کاٹ دو۔ حالانکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے تو اس وقت آپ کے ساتھ میں صرف اور صرف مسلمان لوگ ہی تھے، ایمان والے ہی تھے، اور ہر آدمی حج کر رہا تھا اور آپ کے ساتھ حج میں شامل تھا۔ تو حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی احرام میں تھے، حلال نہیں ہوئے تھے۔ حلال آدمی اس وقت ہوتا ہے جب وہ احرام اتار دیتا ہے، اور احرام اس وقت اترتا ہے جبکہ اس کا آخری کام یعنی بال بھی کٹ جائیں۔ ابھی حضرت معمر کا احرام نہیں اترا ہے، لیکن سارے کام ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول کے بھی سارے کام ہو چکے اور حضرت معمر کے بھی سارے کام ہو چکے ہیں، صرف ایک کام باقی ہے، وہ ہے حلق کروانا، یعنی بال کٹوانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمر کو بلایا، بھائی معمر ہمارے سر کے بال کاٹ دو۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں، رسول اللہ کے ساتھ میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو حج نہ کر رہا ہو، اور رسول اللہ کے ساتھ میں حج کرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا اسلامی حج ہے اور آخری حج ہے۔ اس سے پہلے کوئی موقع ملا نہیں ہے اور اس کے بعد میں کوئی موقع ملنے والا بھی نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ بھئی میں حج کر رہا ہوں، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، آئندہ یا تمہیں یہ موقع نہیں ملے گا۔ تو حضرت معمر تو خود احرام میں ہیں، لیکن چونکہ آخری کام صرف حلق کروانا اور بال کاٹنا ہی باقی بچا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمر سے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے تم ہمارے بال کاٹ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام سے باہر آ رہے ہیں، حلال ہو رہے ہیں۔ حضرت معمر نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ حضرت معمر اس طرح لے کر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت معمر کے سامنے اللہ کے رسول نے اپنا سر مبارک پیش کر دیا۔ اب حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں استرا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر معمر کے سامنے پیش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پر حضرت معمر سے فرمایا معمر ہمارا سر تمہارے سامنے ہے اور استرا تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا خیال ہے؟ حضرت معمر کہنے لگے یا رسول اللہ توبہ، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے بال مونڈنے کی، آپ کا حلق کرنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے، یہ میرے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، میں تو بڑا خوش نصیب آدمی ہوں کہ آپ کے بال کاٹنے کی سعادت مجھے حاصل ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بال کاٹو، ادھر کے کاٹو، پہلے سیدھے ہاتھ، دائیں طرف کے کاٹو، سیدھے ہاتھ کے بال کاٹو۔ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سیدھی طرف کے بال کاٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کاٹنے کے بعد ان بالوں کو ہاتھ میں لیا، صحابہ کرام آس پاس، صحابہ کرام تھے بہت سارے، اللہ کے رسول نے وہ بال اٹھا کر صحابہ کرام کو دیے اور یوں فرمایا ان بالوں کو آپس میں تقسیم کر لو۔ صحابہ کرام تو ٹوٹ پڑے، نہ جانے کہاں کہاں سے ساری دنیا سے ایمان والے آئے ہوئے تھے اور بالوں کی تعداد تو لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے، بال تو لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا یہ آپس میں تقسیم کر لو، صحابہ کرام ٹوٹ پڑے۔ پھر اس کے بعد حضرت معمر سے کہا ادھر کے بال بناؤ، الٹی سائیڈ کے بال بناؤ۔ پھر حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الٹی سائیڈ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کاٹے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو طلحہ کہاں ہے، ان کو بلاؤ، ابو طلحہ انصاری ان کو بلاؤ۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے بال اٹھا کر حضرت ابو طلحہ کو دیے اور حضرت ابو طلحہ سے فرمایا کہ یہ تم تقسیم کرو۔ یعنی کتنی بڑی خوش نصیب کی بات ہے
کہ ادھر کے بال تو صحابہ کرام اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو دے دی، تم آپس میں تقسیم کر لو، لیکن ادھر کے بال حضرت ابو طلحہ انصاری کو نام لے کر بلایا اور کہا کہ یہ تم لے لو، تم اپنے حساب سے تقسیم کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی آنکھوں میں تو مارے خوشی کے آنسو آ گئے، یا رسول اللہ میری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، ان کی خوش نصیبی کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے مجھے نام لے کر بلایا، مجھے یاد کیا اور سارے بال مجھے عنایت فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے جس کو چاہوں دوں۔ تو اس خوش قسمتی کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے بال ساری دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، دنیا کے حصے کے اندر، نہ جانے کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک آپ کے بال پھیلے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ہندوستان کے اندر بھی بہت ساری جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال جو ہے وہ موجود ہیں۔ بلکہ ہمارے ہندوستان کے اندر تو ایک جگہ ہے کشمیر کے اندر ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے حضرت بال، سری نگر کے اندر وہ مسجد ہے جس مسجد کا نام ہی حضرت بال ہے۔ اس مسجد کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال وہاں پر موجود ہے، تو اس مسجد ہی کا نام حضرت بال پڑ گیا، جس کو آج کل اس کو حضرت بل کہتے ہیں۔ اس بال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی وجہ سے اس کا نام حضرت بال پڑ گیا، جس کو عمومی لینگویج میں کثرت استعمال کی وجہ سے اس مسجد کا نام آج کل حضرت بل ہو گیا ہے۔